ملک نواز علی مرڈر کیس کو عدالت میں لگے ہوئے کم و بیش 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں مجھے بہت مصروف رہنا پڑا تھا۔ میرے 3-4 اور کیس بھی مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے، مگر میرے لیے سب سے دلچسپ کیس یہی تھا اور میں نے اس کیس کی تیاری کے لیے شب و روز ایک کر دیے تھے۔ کسی بے گناہ کو بری کروانے میں مجھے جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب سے میں نے مقتول کے وکیل فیروز چغتائی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، میں بہت پر امید ہو گیا تھا کہ آخر کار اپنے موکل کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی سلسلے میں ایک روز میں اس اخبار کے دفتر بھی جا پہنچا جس نے ملک نواز علی کے قتل کو بتصویر بڑی تفصیل سے شائع کیا تھا۔ مذکورہ اخبار کے ایک نیوز ایڈیٹر سے میری دیرینہ شناسائی تھی۔ پھر جس بینک میں مقتول کے مینیجر شعیب درانی کا اکاؤنٹ تھا، اس بینک کے مینیجر سے مل کر بھی مجھے مفید معلومات حاصل ہوئی تھی۔ اگلی پیشی پر میں نے وکیل استغاثہ کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا۔ صفائی کے گواہوں میں میرو کا دوست مظفر علی اور میرو کی والدہ رسولن بی بی شامل تھے۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر بہت سے سوالات کیے، مگر اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ گواہ مظفر علی نے وقوع کی رات ملزم کی اپنے گھر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی۔ ملزم کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کی بے گناہی کے لیے بہت کچھ کہا تھا، مگر اس کی گواہی کا زیادہ تر حصہ جذبات سے مغلوب جملوں پر مشتمل تھا۔ اس روز کی عدالتی کارروائی میں ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی جس کو بیان کرنا ضروری سمجھا جائے۔ تاہم مقتول کا مینیجر شعیب درانی بھی اس روز عدالت میں موجود تھا، مگر اس روز میری باری نہ آ سکی۔ وکیل استغاثہ نے اتنا زیادہ وقت دے دیا تھا کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج سے درخواست کی کہ آئندہ پیشی پر میں شعیب درانی پر جرا کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ 1 ماہ بعد میں پھر اسی عدالت میں موجود تھا۔ اس کیس کے باقی کردار پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنی حاضری لگائی اور پیشکار سے اپنے نمبر کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ دوسرا نمبر ہمارا ہے۔ اسی دوران میں ملزم میرو بھی تفتیش افسر کی نگرانی میں عدالت میں آ پہنچا۔ میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آج میں ایک خصوصی کردار پر جرا کروں گا، میری جرا کو ذرا دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے تمہیں اس سے کچھ مدد مل جائے۔ جانے دیں وکیل صاحب، وہ طنز لہجے میں بولا، آپ ہمیں ہمارا کام سکھانے کی کوشش نہ کریں، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ہمیں مشورہ دینے کے بجائے عدالت میں زور آزمائی کریں، شاید کوئی بات بن جائے۔ ویسے بھی جج صاحب آپ کی لچھے دار باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے بڑا زوردار چالان پیش کیا ہے۔ اچھا، میں نے مسکراتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو چپراسی نے برآمدے میں آ کر آواز لگائی، گواہ شعیب درانی ولد مجیب درانی عدالت میں حاضر ہو۔ چند لمحوں کے بعد شعیب درانی عدالت کے کمرے میں داخل ہوا اور پراپر قدموں سے چلتے ہوئے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے کٹہرے میں ملزم امیر بخش عرف میرو پہلے سے موجود تھا۔ وکیل استغاثہ بھی آ چکا تھا۔ شعیب درانی کا مختصر بیان ہوا تو جج نے مجھے جرا کا اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، شعیب درانی صاحب، وقوع کی رات آپ اپنے باس سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟ سلسلہ کیا ہوگا، ظاہر ہے میں ان کا مینیجر تھا، کامی کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ کچھ ضروری کاغذات پر ملک صاحب کے دستخط ہونا ضروری تھے۔ ملک صاحب چند روز سے فیکٹری نہیں جا رہے تھے، اس لیے مجھے خود حاضر ہونا پڑا۔ شعیب درانی صاحب، جس رات ملک نواز علی کو قتل کیا گیا، اس روز آپ کتنے بجے ان کے گھر پہنچے تھے؟ شام 6 بجے۔ آپ کی روانگی کتنے بجے تھی؟ غالباً 11 بجے کا وقت تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ مقتول کے ملازم تھے، انہوں نے آپ کو اپنی فیکٹری کا مینیجر بنا رکھا تھا، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کا مقتول سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ہمارے درمیان صرف مالک اور ملازم کا ہی تعلق تھا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کے باوجود بھی آپ اکثر و بیشتر ان کے گھر پر ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ وہ بیزاری سے بولا، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ شعیب درانی صاحب، میں نے اپنے جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ وقوع کی رات لگ بھگ 5 گھنٹے مقتول کے گھر پر موجود رہے۔ آپ عدالت کو بتائیں گے کہ کاغذات پر دستخط کے بعد اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ بولا، دستخط تو چند منٹ میں ہو گئے تھے، ملک صاحب نے مجھے ڈنر کے لیے روک لیا تھا، پھر باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور 11 بج گئے۔ شعیب درانی صاحب، کیا مقتول کے ساتھ ایسی بے تکلفی تھی کہ وہ ڈنر پر آپ کو روک لیں؟ وہ بہت ہمدرد اور خوش اخلاق انسان تھے، میرے ساتھ بڑے حسن و سلوک سے پیش آتے تھے۔ گویا آپ اکثر دیر دیر تک ان کے گھر رک جایا کرتے تھے؟ جی ہاں۔ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، عام طور پر میں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رکتا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ نے عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات ملک نواز علی سے گفتگو کے دوران میں آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، یعنی آپ تقریباً 5 گھنٹے تک ان سے باتیں کرتے رہے۔
یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں ملک صاحب کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اور وہ بہت کم فیکٹری جاتے تھے، اس لیے آپ کو بار بار ان کے بنگلے پر آنے کی زحمت اٹھانا پڑتی تھی۔ آپ فاضل عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی دلچسپ باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ملک صاحب بھی خراب طبیعت کے باوجود ان باتوں میں مگن تھے؟ وہ تھوک نکل کر بولا، ملک صاحب مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لانا چاہ رہے تھے۔ ہماری فیکٹری میں سلک، جارجنٹ اور ٹیشو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ملک صاحب اور گنینزا کے نام سے ایک اور کپڑے کی تیاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اچانک سوال کیا، شعیب درانی صاحب بلکیس جہاں آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ نے تیزی سے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ فاضل وکیل مقدمے کی اہم گواہ کی توہین کر رہے ہیں اور غیر ضروری سوال کر کے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ سوال کریں۔ میں نے جج کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا، شعیب درانی صاحب، آپ وقوع کے رات ملک صاحب کے بنگلے سے رخصت ہونے کے بعد کہاں گئے تھے؟ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر ہی جانا تھا، اور کہاں گیا ہوں گا؟ اس نے الٹا سوال مجھ سے کر دیا۔ جج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب نے جو پوچھا اس کا جواب دیں۔ وہ بولا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ نازم آباد میں۔ آپ کتنے بجے گھر پہنچے تھے؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ صحیح وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، وہ روانی میں کہہ گیا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کی ڈٹائی دیدنی تھی۔ شعیب درانی صاحب، PECSS سے نازم آباد پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 45 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے تقریباً 7 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ کیا آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا؟ جی ہاں، یوں ہی سمجھ لیجئے، وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر آ کر گزرنے والے رنگ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر وہ مکاری سے اپنی بات نبھانے پر تل گیا تھا۔ آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، جج نے سرزنش کی۔ غریب آباد کے قریب اچانک میری گاڑی بند ہو گئی تھی۔ میں دیر تک اسے سٹارٹ کرنے کے ناکام کوششوں میں لگا رہا، پھر قریب کے پیٹرول پمپوں بھی گیا، مگر کہیں بھی کوئی مکینک دستیاب نہیں ہو سکا۔ اسی دوران میں پولیس کی گاڑی وہاں آ گئی۔ دفتر کی گاڑی میں پورے کاغذ نہیں تھے۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگے اور آخر میری جمع تلاشی لے کر جیب سے 400 روپے نکال کر لے گئے۔ میں بہت دیر تک وہاں پریشان رہا۔ آخر سبزی منڈی سے آنے والی ایک سوزوکی کے ڈرائیور کی مدد سے اپنی گاڑی کو باندھ کر گھر پہنچا تو مسجدوں سے اذان کی صدائیں آ رہی تھی۔ اس نے رک رک کر سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک مربوط کہانی گھڑ ڈالی۔ میں نے پوچھا، شعیب درانی صاحب، آپ کو ملک صاحب کی موت کے بارے میں کب پتہ چلا؟ دوپہر میں بلکیس صاحبہ نے فون پر بتایا تھا۔ آپ نے وہ فون کال کہاں ریسیو کی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کو ملک صاحب کی موت کی خبر ملی؟ اس نے بتایا، اس وقت میں فیکٹری میں تھا۔ آپ عموماً کتنے بجے فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں؟ 10 بجے تک، وہ بے ساختہ بولا، پھر اپنے بیان میں اضافہ کیا، لیکن 10 جنوری کو میں 11:30 بجے فیکٹری پہنچا تھا۔ رات بھر کی بیگار کے بعد ایسا سویا کہ 10 بجے سے پہلے آنکھیں نہیں کھل سکی۔ شعیب درانی صاحب، ملک صاحب آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 30,000 روپے، اس نے بتایا، پھر بولا، اس کے علاوہ بھی ملک صاحب 5,000 روپے ماہانہ بصورت چیک دیا کرتے تھے، جس کا سیلری رجسٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ملک صاحب نے ہدایت کر رکھی تھی کہ میں اس رقم کا ذکر دوسرے ملازمین سے نہ کروں۔ لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بھرپور چوٹ لگائی۔ شعیب درانی صاحب، 10 جنوری کو آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے جمع کرائے گئے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ رٹو طوطے کی طرح فرفر بولا، وہ ملک صاحب نے مجھے دیے تھے۔ اس کی پیشانی پر خونکی کے باوجود پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھی۔ کس مقصد کے لیے؟ ہمیں 11 جنوری کو ایک پارٹی کو پیمنٹ کرنا تھی، وہ کمزور آواز میں بولا۔ نئے سوالنے سے بڑی حد تک اعتماد سے محروم کر دیا تھا۔ شعیب درانی صاحب، جو رقم کسی پارٹی کو دی جانے والی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے پہنچ گئی؟ میرا مطلب ہے اگر رقم بینک میں جمع کرانا ہی مقصود تھا تو اسے یقیناً فیکٹری کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ بری طرح پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جج بڑی دلچسپ نظروں سے گواہ شعیب درانی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، شعیب درانی صاحب، آپ نے کچھ دیر قبل فاضل عدالت کو یہ بات بتائی تھی کہ وقوع کی رات ملک صاحب کے بنگلے سے واپسی کے دوران میں غریب آباد کے نزدیک چند پولیس والوں نے آپ کو گھیر لیا تھا اور آپ نے 400 روپے دے کر جان چھڑائی تھی۔ پولیس والے جب کسی کو گھیرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ 1 لاکھ کی رقم ان کی تلاش سے کیسے بچ گئی؟ وہ اچھا خاصا نروس ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولا،
मैंने वो रकम गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा दी थी। आजकल शहर में राहज़नी की वारदातें बहुत हो रही है। मैंने हिफाजत के नुक्ता नज़र से रकम अपने पास नहीं रखी थी और मेरी बर वक्त एहतियात काम आ गई और रकम ज़ाया होने से बच गई। मैंने अगला सवाल किया। हाँ, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, वो रकम अभी तक आपके अकाउंट में महफूज है। इसने इमदाद तलब नज़रों से बल्कीस जहाँ की तरफ देखा। बल्कीस जहाँ इसे अपनी जानिब देखते पाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने दोनों की मुश्किल आसान करते हुए जज को मुखातिब किया। जनाब आली, मैं फाजिल अदालत से इस्तदा करता हूँ कि मुलजिम अमीर बख्श उर्फ मीरू और गवाह शेख दुरानी को हुक्म दे के वे कागज़ पर दस्तखत करके आपको हवाले करें। मेरी इस अजीबोगरीब फरमाइश पर वकील इस्तगासा चुप न रह सका और बोला तो इसके लहजे में बरहमी का उनसर नुमाया था। जनाब अली, ये अदालत का कमरा है, ना कि कोई तमाशागा। वकील सफाई जाने क्या बात साबित करना चाहते हैं? आपको क्या एतराज़ है वकील साहिब? जज ने वकील इस्तगासा से दरियाफ्त किया। मुझे एतराज़ है जनाब। वकील इस्तगासा ने एतराज़ बराए एतराज़ के तौर पर कहा। खामखा फाजिल अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। वेग साहिब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जनाब अली, मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इल्तिजा कबूल की जाए। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने की इजाज़त दे दी। शेख दुरानी और मीरू को एक एक कागज़ और कलम मुहैया किया गया। फिर दोनों ने जज की हदायत के मुताबिक अपने अपने हिस्से के कागज़ पर दस्तखत जब्त कर दिए। दोनों कागज़ जज को पेश कर दिए गए। शेख दुरानी ने दाएं हाथ से दस्तखत किए थे, जबकि मीरू ने बाएं हाथ से। जब मीरू ने हवालात में वकालतनामे पर दस्तखत किए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि वो लेफ्ट हैंडेड है। जज ने दो दस्तखत मुलाहजा करने के बाद निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा। मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जा चुका था। मैंने गला साफ करके कहा, जनाब आली, आपने अपनी नज़रों से देखा है कि मुलजिम मीरू ने बाएं हाथ से दस्तखत किए कि जबकि मकतूल के सीने पर खंजर उतारने वाला शख्स दाएं हाथ से काम करने का आदी है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि कत्ल मीरू ने ही किया। वकील इस्तगासा बीच में खड़ा हो गया। जनाब आली, फाजिल वकील को कैसे इल्हाम हुआ कि कातिल दाएं हाथ से काम करने का आदी है? अदालत की नज़र में ऐसी फर्जी बातों की कोई अहमियत नहीं है। वैसे फाजिल वकील कहानी गढ़ने में खासी मुहारत रखते हैं। इसने तंज़े नज़रों से मेरी जानिब देखा। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहिब, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, जनाब आली, मैंने कोई फर्जी बात नहीं की, बल्कि अपने मौक़िफ़ को अदालत में साबित भी कर सकता हूँ। वो कैसे? वकील इस्तगासा ने हकारत से मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैंने अपनी फाइल में से चंद तस्वीर निकालकर जज को पेश कर दी। मैंने वो तस्वीर उस अखबार के दफ्तर से हासिल की थी जिसने मलिक नवाज अली के कत्ल की तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। वकील इस्तगासा हवनकों की तरह जज की तरफ देख रहा था। जज ने बगौर तस्वीर का जायजा लेने के बाद सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, जनाब आली, मैंने फाजिल अदालत में जो तस्वीर पेश की हैं उनमें से एक तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मकतूल जिस बेड पर लेटा हुआ है वो बेड कमरे की एक दीवार के साथ लगा हुआ है। तस्वीर में मकतूल बेड की दीवार वाले साइड पर चित लेटा हुआ नजर आ रहा है, यानी मकतूल का बायां पहलू दीवार के इंतहाई करीब है। खंजर को मकतूल के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर पेवस्त किया गया है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बेड का सिरहाना भी एक दीवार से लगा हुआ है, यानी बेडरूम के कोने में सेट किया गया है। ऐसी सूरत में बेड पर चढ़ने के लिए बेड की सिर्फ साइड ही इस्तेमाल की जा सकती है, यानी या तो पांजदी से बेड पर चढ़ा जा सकता है या फिर बेड की वो साइड इस्तेमाल की जा सकती है जो दीवार के साथ लगी हुई नहीं है। फाजिल अदालत इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तस्वीर में मकतूल जहां और जिस पोजीशन में लेटा हुआ नजर आ रहा है इसके सीने में खंजर उतारने के लिए कातिल का दायां हाथ इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिस किसी ने भी मकतूल नवाज अली के सीने में खंजर उतारा है वो दाएं हाथ से काम करने का आदी है। और इससे बात कहाँ साबित होती है कि कत्ल शेख दुरानी ने किया है। वकील इस्तगासा ने दखल दर मकबूलात करते हुए नुक्ता उठाया, लेकिन ये बात ज़रूर साबित हो जाती है कि कत्ल मेरे मुवक्किल ने नहीं किया है। मैंने सख्त लहजे में कहा, फिर जज की तरफ देखते हुए सदा की, जनाब आली, मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए और फाजिल वकील को सब्र और सुकून की तलकीन की जाए। जज ने घूरकर वकील इस्तगासा की जानिब देखा, फिर मुझसे कहा, बेग साहिब, आप अपना बयान जारी रखें। मैंने कहा, जनाब आली, पुलिस ने वक़्वा का जो नक्शा तैयार किया इसकी तफसीलात इस तस्वीर में नजर आने वाली तफसीलात से 100% मुताबिक रखती हैं। जज ने चंद सानियों तक पुलिस की रिपोर्ट के मंदरजत का जायजा लिया और फिर इस बात में सर हिलाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा, जनाब आली, अगर किसी शख्स के सीने में खंजर उतारा जाए तो वो आसानी से जान नहीं देता, कुछ देर तक तड़पता फुड़कता रहता है। लेकिन तस्वीर में बिस्तर की हालत कोई और ही कहानी सुना रही है। वहाँ किसी अफरा तफरी के आसार नजर नहीं आते, बल्कि यूँ महसूस होता है जैसे मकतूल ने किसी से दरख्वास्त की हो कि आओ मेरे सीने में खंजर घोंप दो, मैं सी तक नहीं करूँगा और चुप चुपाते जान दे दूंगा।
میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر حاضرین عدالت کا جائزہ لیا، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب یا تو مقتول گہری نیند میں ہو، یعنی بے ہوشی کی حد تک گہری نیند میں ہو، یا پھر وہ سرے سے زندہ ہی نہ ہو۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ پہلی صورت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی مقتول اسی وقت عالم بے ہوشی میں تھا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں ڈایازیپام کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مقتول بے خوابی کا شکار تھا اور ڈاکٹر نے مقتول کے لیے روش کمپنی کی تیار کردہ ویلیم 2 تجویز کی تھی۔ ویلیم 2 دراصل دوا کا ٹریڈ نیم ہے، جبکہ اس میں پائی جانے والی اصل مسکن دوا ڈایازیپام کہلاتی ہے۔ اسے بات سامنے آتی ہے کہ جب مقتول کے سینے میں خنجر اتارا گیا اس وقت وہ ڈایازیپام کے زیر اثر تھا۔ جج دلچسپی سے میرا بیان سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ بات فاضل عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ وقوع کی رات مقتول سے ملنے والا آخری شخص شعیب درانی تھا۔ اس کی روانگی کے 5 گھنٹے بعد ملک نواز علی کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں جب 10 جنوری کی صبح برکت کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہوئی تو ان کی روانگی سے 1.5-2 گھنٹے پیشتر ملک نواز علی اس دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ پھر گواہ شعیب درانی نے اپنی کار خراب ہونے اور پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جانے کی جو کہانی سنائی ہے وہ اس کی شخصیت کو مشکوک بناتی ہے۔ علاوہ ازیں مقتول کے دیے ہوئے 1 لاکھ روپے جو کسی کاروباری پارٹی کو دیے جانا تھے، ان کی گواہ کے اکاؤنٹ میں منتقلی کیا معنی رکھتی ہے؟ واضح ہے کہ مقتول کی بیوہ نے وقوع کی رات بیڈ روم میں موجود کپڑوں کی الماری میں سے 1 لاکھ روپے کی چوری کی رپورٹ بھی کی ہے، جو شعیب درانی کے واضح اعتراف کے بعد غلط اور بدنیتی پر مبنی ثابت ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقع کے بعد کہنا شروع کیا، جناب عالی، فنگر پرنٹس کی رپورٹ نے یہ بات ثابت کر دیا کہ خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات ملزم میرو کی انگلیوں کے نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ وہ دونوں مشکوک افراد گواہ شعیب درانی اور مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں کے فنگر پرنٹس لینے کی ہدایت جاری کرے تاکہ اس کیس کی کوئی واضح صورت سامنے آ سکے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ جج نے میری درخواست پر مذکورہ افراد کو فنگر پرنٹس لینے کے بارے میں متعلقہ حکام کے لیے ہدایت جاری کر دی اور تفتیشی افسر پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ گواہ شعیب درانی پر خصوصی نظر رکھے اور اس پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنے علاقے کے تھانے میں رپورٹ کیے بغیر کہیں جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد جج نے نئی تاریخ دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ میں جب عدالت کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں پہنچا تو میں نے دیکھا تفتیشی افسر کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شعیب درانی کا خاص ذرا خیال رکھنا، اگلی پیشی پر مجھے اپنے موکل کی ضمانت منظور کروانا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرو کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔